حضرات ایسا نہیں کہ آج زرداری صاحب کا فیصلہ عدالتوں سے مسترد ہو جانا مزید 100 پیاز یا 100 جوتوں کے ہی مترادف سمجھا جائے. وہ بہر صورت خود مختلف اداروں سے تصادم اور درمیان میں پیدا ہوتے بحرانوں سے غالباً مظلوم بن کے نکلنا چاہتے ہیں. سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ ایک نہیں ان کے 40 غیر ملکی اکاؤنٹس NRO کے نتیجے میں بحال ہوئے اور اربوں ڈالرز انہوں نے کہاں منتقل کیے. یہ جاننا آج کی دنیا میں بہت آسان ہے. کیا زرداری صاحب اپنی تصادم کی ان کوششوں میں کامیاب ہو سکیں گے؟ شاہین سہوائی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر. شاہین صاحب اتنے بھولے بادشاہ ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا جسٹس خواجہ شریف اور جسٹس ثاقب نثار دونوں انکار کر دیں گے. ان کو بالکل علم نہیں تھا اور انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا اور اس کے بعد یہ جو بیانات ان کے آ رہے ہیں مختلف, آپ غور فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ ججوں کو آپس میں لڑوا دیں. ان کو بالکل یہ ان کی خواہش تھی کہ کچھ جج کھڑے ہو جائیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں, ان کے نام بھی آ چکے ہیں. یعنی وہ سارے کے سارے ذاتی وکلا رہ چکے ہیں صدر صاحب کے, اور ان کا صرف ایک ہی کام ہمیشہ سے رہا ہے. یعنی مثلاً ایسے لوگ جیسے بابر اعوان صاحب ہیں, طارق کھوسہ, سلمان فاروقی, فاروق نائک صاحب, شریف الدین پیرزادہ کے جو اسسٹنٹ تھے آج کے اٹارنی جنرل ہے منصور صاحب, یہ سب صرف ذاتی صدر صاحب کے خدمتگار رہے ہیں. ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, ان کی پیسوں کو اور ان کی جو جیل میں, یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کوئی ملک کی یا کانسٹیٹیوشن کی یا آئین کی یا جوڈیشری کی یہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, اور یہی ان کی پوری اسٹریٹجی ہے. یعنی وکیلوں کو تو, وکیل رہنماؤں کو تو لڑوا دیا انہوں نے ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا, مختلف لوگ, میں اس وجوہات میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہرحال وکیل رہنماؤں کو لڑوا دیا آپس میں. میڈیا کے اندر انہوں نے ایک تفریق پیدا کروا دی, رائے عامہ کو توڑوا دیا. وہ تو کام سارا کچھ چمتکار ہوا, لیکن یہ عدلیہ کو تقسیم نہیں کروا سکے. جی بالکل یہ صحیح ہے. انہوں نے کوشش یہی کی, ساری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہر ایک کو لڑواؤ, کسی کو پیسے دے کے, کسی کو پوزیشن دے کے, کسی کو دھمکا کے, کسی کو ڈرا کے, اور بہت جگہ یہ کامیاب بھی ہوئے چونکہ ان کو اور کوئی سیاست آتی ہی نہیں ہے. اب عدالتوں میں, ججوں میں یہ نہیں کر سکے کیونکہ ججوں کو پتا ہے کہ وہ آئے ہیں عوام کی تائید سے, ایک بڑی موومنٹ کے بعد, ایک لوگ ان کو لے کے آئے, وکیل لے کے آئے, سوسائٹی ان کو لے کے آئی ہے. تو وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپس میں لڑ کے ان کو سپورٹ کریں. کس کو سپورٹ کریں؟ زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, جو ہمیشہ ججوں کے مخالف ان کی ناکام کوشش تھی, اور یہ پوری طرح ان کے منہ پہ آ کے پڑی ہے, اور اب ان کو اس سے بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے بم پہ لات مار دی ہے, وہ جو ایک محاورہ ہے؟ جی وہ میں اکثر یہی سنتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ وہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے جو ہر چیز کو, کوئی کھانا لے کے آیا اس کو بھی لات مارتا تھا, اور جو کہ پانی لے کے آئے اور ایک آدمی بم لے کے آ گیا تو اس کو بھی لات مار دی, اور پھر وہ سبھی اڑ گئے. تو یہ بالکل وہی میرا خیال لگ رہا ہے کسی طرح کی. لیکن یہ ایک ان کی کوشش جو ہے وہ, یعنی ان کی کوشش یہ ہے غالباً شاہین صاحب کہ مظلوم بن کے نکلیں. کسی طرح ایسا ہو کہ مطلب فوج سے جھگڑا ہو جائے, میڈیا سے جھگڑا ہو جائے, اور کچھ نہیں تو امریکہ کو کوسے, مطلب کچھ ایسا ہو کہ جھگڑا فساد ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مظلوم بن کے نکلے. یہ میں بار بار ہم اور آپ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کوشش پوری یہ ہے کہ بھائی ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کر رہے تھے, ہم تو منتخب تھے, چاروں صوبوں کے نمائندے تھے وغیرہ وغیرہ, اچھے بچے بنے رہے, لیکن عدالتیں پارٹی بن گئی, اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی, رائے عامہ ہمارے خلاف جو سازش کے تحت چلی گئی, دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی. یہ کامیاب ہو پائیں گے اس میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ان کو پتا ہے کہ جیتنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ مظلوم بن کے نہیں نکلیں گے تو پھر چور بن کے نکلیں گے, کیونکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عدالتیں ان کو چور ڈکلیئر کریں گی, ان کے جتنے کیسز ہیں وہ کھلیں گے, ان کو سزائیں ہوں گی, ان کے پیسے واپس آئیں گے, سوئس کیسز کھلیں گے. تو دوسرا راستہ تو وہ ہے. اور ایک راستہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کر کے, فساد کر کے, مظلوم بن کے, شہید بن کے نکل جائیں گے, جی دیکھیں ہمیں پھر کام نہیں کرنے دیا. تو دو ان کے پاس آپشن ہیں, دونوں ڈوم کے آپشن ہیں, کوئی جیتنے کا آپشن کوئی نہیں ہے. نہیں, لیکن ایک میں یعنی ہاریں گے تو دونوں طرف نا, لیکن ایک طرف ان کا خیال ہے کہ ہاریں گے لیکن مظلوم بن کے نکلیں گے. دیکھیں نا وہ جملہ یاد کریں, انہوں نے کہا ایوان صدر میں میری جگہ ہے یا جیل میں. مطلب وہ جملہ یاد کریں, جیل کیوں کہا تھا انہوں نے, کیوں خطرہ ہے؟
ان کو جیل سے مطلب آزاد کر دیا ہے, سارے الزام جھوٹے ہیں, تو جیل کیوں کہا تھا انہوں نے کہ میری جگہ ایوان صدر میں جیل میں ہے؟ جیل اس لیے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں سے نکلیں گے تو پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے جہاں وہ جائیں, اور وہاں پہ کیسز جو ان کے ہیں جو ان کے خلاف ثابت ہوں گے اس کا تو پھر سزا جیل ہی ہے, یا پھر یہ کہ اگر کوئی ڈیل ان سے کر لے یا کوئی اگر یہ ڈیل کر سکے تو باہر چلے جائیں, مگر وہ بھی اب لگتا ہے کہ مشکل ہے, کیونکہ جس طرح کی یہ ایک ایروگینس, ایک سٹبن, ایک ہٹ دھرمی کا جو اظہار ہو رہا ہے, اور کسی چیز کو نہ ماننا, میں نہیں مانتا کسی چیز کو, جب مروں گا تو سب کو لے کے مروں گا, تو یہ والی پالیسی جو ہے یہ میرا خیال ہے صرف صدر صاحب کی ہی اپنی ایک تھنکنگ ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ صرف ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, وہ کوئی ان کے خیر خواہ نہیں ہے, اور یہ لگتا ہے کہ سب نے مل کے ان کو اس راستے پہ چلایا ہے اور ان کو مروا دینا ہے اس طرح. اچھا, اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں بھی تو انہوں نے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, کہ مطلب آپ کو کوئی آیا, آپ کو اس بات کا تاثر ملا کہ وہاں پر بھی انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ جی اس کے یہ ادھر ادھر کر دیں لوگوں کو, کوئی اپنے لوگ وہاں پر لے کر آ جائیں, وہاں پر بھی کوشش ہوئی تھی, اور پھر عدالت میں ہوئی, میڈیا میں ہوئی, وکلا میں ہوئی, وہاں پر بھی کوشش تو ہوئی ہے ان کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو میں لیتا ہوں پاکستان کی فوج. پاکستان کی فوج کو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر صاحب نے باقاعدہ تقریریں کری ہیں کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, یا تو قلم کر رہا ہے یا سنگینے کر رہی ہے. سنگینے کس کے پاس ہے؟ یا تو سنگینے وزیرستان میں طالبان کے پاس ہے, گن بندوقیں یا راکٹ, یا پھر فوج کے پاس, پاکستانی فوج کے پاس ہے. تو ان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ وہ تو انہوں نے پہلے سے ہی کوشش کی ہے کہ فوج کو ایک طرح سے ڈیفینسو پہ ڈالا جائے کہ ہم تمہارے خلاف بھی کھڑے ہوں گے, کیونکہ ان کو اگر دیکھیے اگر مظلوم بننا ہے, اگر شہید ہونا ہے, اگر اپنے آپ کو دوبارہ اسی پوزیشن میں لانا ہے جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, تو پھر لڑائی تو الزام تو فوج ہی کو دینا ہے نا کہ یہ فوج نہیں کرایا ہے سر, چاہے وہ جوڈیشری ججز کو سامنے رکھ کے کریں یا میڈیا کو سامنے رکھ کے کریں یا پولیٹیشینز کو سامنے رکھ کے کریں, لیکن وہ الزام آخر انہوں نے فوج ہی کو دینا ہے, اور ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ فوج نے ہمیں پھر نکال دیا, سندھ کے خلاف ہی سازش ہو گئی. اچھا نہیں, لیکن کامیاب کہاں تک ہوں گے؟ مطلب یا تو بالکل ہی لوگ بالکل عقل سے پیدل ہو چکے ہیں اس قوم کے, یعنی بالکل سمجھ ہی نہیں پا رہے, اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ہماری فیلڈ کے میڈیا کے لوگ, وہ کس طرح کی ان کی گفتگو ہے, وہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے واپس آ, یعنی بعض لوگ تو حیران کن حد تک. شاہین صاحب دیکھیں میڈیا کے لوگوں کا آپ زیادہ تذکرہ نہ کریں, ہر دور میں ہر وقت ایسے میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت سے جا کے کسی نہ کسی وجہ سے مل جاتے ہیں. اکثر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فائدہ اٹھا کے ملتے ہو سکتا ہے نظریاتی طور پہ کوئی قریب ہو مل جائے, لیکن یہ کہ اس طرح کے لوگ ہر وقت ہوتے ہیں اور بعض وقت چونکا دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے جو فوج کو ڈائریکٹ جو اٹیک کیا ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے, اس لیے کہ فوج تو خود یہ سارا سسٹم لے کے آئی ہے اور اس کو کھڑا رکھ رہی ہے. فوج تو خود ججز کو بحال کروانے میں اس کا بڑا رول رہا ہے. تو فوج میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں زرداری صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اگر ایسا کوئی موقع آ گیا, اگر تو خدا نہ خواستہ ایسا موقع آنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ایسا موقع آ گیا جب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی فوج کو بلا لیا, تو پھر فوج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور ججوں کے ساتھ اور کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو, اور وہ پھر ان کے لیے آخری لمحہ ہوگا. شاہین صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہو رہی ہے کہ خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ